رحیم، ذیشان اور کیسر تینوں بہت اچھے دوست تھے۔ میٹرک کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی تینوں ساتھ ہی تھے، پر پڑھائی مکمل کرتے ہی تینوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ذیشان نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا، کیسر ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا اور رحیم لیکچرار کے فرائض انجام دینے لگا۔ ذیشان اور کیسر جب بھی ویکینڈ پر ملتے رحیم کو بہت مس کرتے۔ رحیم کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے ملنا ملانا کم ہو گیا تھا، لیکن آج وہ تینوں بہت خوش تھے۔ رحیم اپنے شہر واپس آ رہا تھا اور زبردست نیوز یہ تھی کہ جس یونیورسٹی میں وہ تینوں اسٹوڈنٹ تھے اسی یونیورسٹی میں رحیم اب لیکچرار کے عہدے پر تھا۔ ذیشان اور کیسر رحیم سے ملنے آئے تو تینوں یونیورسٹی میں گزرا وقت یاد کرنے لگے۔ رحیم نے انہیں بتایا کہ ہاسٹل کا وہ کمرہ خالی ہے جس میں وہ تینوں رہا کرتے تھے۔ ذیشان بھی سیکنڈ فلور کے اس روم میں گزرے وقت کو یاد کرنے لگا۔ رحیم نے انہیں بتایا کہ ویکینڈ پہ موسٹلی اسٹوڈنٹ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس لیے اس ویکینڈ وہ تینوں ہاسٹل کے اسی روم میں اپنا دن گزاریں گے اور انجوائے کریں گے۔ سنڈے کو وہ تینوں اکٹھے یونیورسٹی پہنچے۔ رحیم نے سٹاف روم سے چابیاں لی اور وہ تینوں اوپر اپنے روم میں آ گئے۔ یہ کھڑوس چوکیدار کبھی ہاسٹل بوائز کے علاوہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتا تھا اور سنڈے کو تو بہت زیادہ سٹرکٹ ہو جاتا، نہ کسی کو باہر جانے دیتا اور نہ کسی کو اندر آنے دیتا۔ کیسر بولا، تیرا بھائی لیکچرار ہے، یہ سب پروٹوکول میرے لیے ہے۔ رحیم فخر سے بولا، اس کمرے میں تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا ہی ہے۔ ذیشان مسکراتے ہوئے بولا، ہاسٹل روم میں کم ہی چینجنگ کی جاتی ہے۔ رحیم کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، اس کی تو پسندیدہ جگہ ہے یہ۔ دونوں ہنسنے لگے۔ چوکیدار کافی کھانے پینے کا سامان دے گیا۔ اتنا سب منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ذیشان سامان کی طرف دیکھ کر بولا، اتنی دیر بعد ملے ہیں، پارٹی تو بنتی ہے۔ رحیم مسکرایا۔ تینوں پرانی باتوں کو یاد کرنے لگے اور یاد کر کے ہنس رہے تھے کہ رحیم بولا، چلو آج کچھ ایسا شیئر کرتے ہیں جو ہم نے ایک دوسرے سے سیکرٹ رکھا ہو۔ اب ہم اتنے اچھے دوستوں ہیں کہ اپنے سیکرٹ ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا، کیسر بولا۔ ہم جانتے ہیں تمہارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رحیم اور ذیشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیسر ایک کم گو اور شرمیلا لڑکا تھا، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ رحیم اور ذیشان سے اس کی دوستی روم میٹ ہونے کی وجہ سے ہو گئی تھی، پھر کلاس میں بھی تینوں اکٹھے تھے، اس طرح وہ بہت اچھے دوست بن گئے۔ چلو ذیشان تم بتاؤ، رحیم بولا، تم لوگ اکثر پوچھا کرتے تھے کہ اپنی اسائنمنٹ کس وقت بناتا ہوں، اپنا ورک کب کمپلیٹ کرتا ہوں، تو وہ میں نہیں کرتا تھا۔ ہماری کلاس میں جو لڑکا نوید پڑھتا تھا اس کے والد بہت سخت تھے، وہ اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اسے سگریٹ پیتے دیکھ لیا تھا، میں اسے پریشرائز کرتا تھا کہ تیرے پاپا کو بتا دوں گا، بس اس لیے وہ میرا کام کر دیا کرتا تھا۔ ہم حیران تھے کہ یہ کام کرتا کب ہے، رات کو ہمارے ساتھ سوتا ہے، صبح ہمارے بعد اٹھتا اور جب پوچھو تو کہتا رات کو کیا تھا۔ رحیم اور کیسر نے اسے ایک لگائی۔ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ ہم سے پہلے اٹھ کر اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے سو گیا ہوگا، کیسر معصومیت سے بولا۔ تینوں ہنسنے لگے۔ رحیم تم بتاؤ، کیسر بولا۔ یار تم کو وہ لڑکی کرن یاد ہے؟ رحیم کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، تم تو پاگل تھے اس پہ، ہر وقت اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے تھے، پاگلوں کی طرح اس کی ہر بات مانگتے تھے۔ ذیشان بولا، یار اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ کیسر دکھی سا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ رحیم کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ ذیشان اور کیسر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ایک ضدی خود غرض لڑکی تھی۔ وہ دوبارہ سے کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سامنے گرلز ہاسٹل کی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ رحیم کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے کرن کے روم کی کھڑکی تھی۔ بوائز ہاسٹل اور گرلز ہاسٹل کے درمیان صرف ایک سٹریٹ تھی۔ رحیم کرن سے محبت کرتا تھا، یہ بات کرن بھی جانتی تھی، اس لیے وہ اپنا ہر کام رحیم سے کرواتی۔ اکثر رات کو جب اس کا کچھ کھانے کا دل چاہتا تو وہ وائٹ چارٹ پر لکھ کر کھڑکی سے رحیم کو لانے کا اشارہ کرتی اور رحیم کی نظریں تو ہر وقت اس کھڑکی پر لگی رہتی۔ وہ وقت یہ پرواہ کیے بنا اٹھ کے چل دیتا۔ مین گیٹ پہ چوکیدار کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہاسٹل کی پچھلی دیوار پھلانگتا، کرن کی مطلوبہ چیز لا کر اس کے ہاسٹل کی دیوار پھلانگ کر پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ کر اسے دے کے آتا۔ کیسر تم کو یاد ہے
جس دن کرن کی ڈیتھ ہوئی تھی روم میں صرف میں اور تم تھے. ذیشان اپنے گھر گیا تھا. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تم جلدی سو گئے تھے. کیسر کچھ یاد کرنے لگا. ہاں میں جلدی سو گیا تھا, پر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کرن کے روم کی لائٹ آن آف ہو رہی تھی. وہ مجھے بلا رہی تھی. میں نے مڑ کے دیکھا تو تم سو رہے تھے. میں کمرے کی لائٹ آن کر کے کھڑکی تک آیا تو اس نے چارٹ پر پیزا لکھا تھا اور ساتھ ہی وہ اشارے سے بتا رہی تھی کہ اسے بہت بھوک لگی ہے. اسے ہاسٹل کا کھانا پسند نہیں تھا, اسی لیے وہ اکثر ہاسٹل سے کھانا نہیں کھاتی تھی. میں اپنی طبیعت کو نظر انداز کرتے ہوئے روم کی لائٹ آف کر کے اپنا وائلٹ لے کر باہر آ گیا. باہر سخت سردی تھی. پیزا شاپ سے پیزا لے کر اس کے روم تک پہنچنے میں زخمی ہو گیا. آج میں کھڑکی سے واپس جانے کے بجائے اندر آ گیا. تم اندر کیوں آئے ہو؟ کرن پیزا پکڑ کے 2 قدم پیچھے ہٹی. میری طبیعت ٹھیک نہیں, سوچا کہیں گر ہی نہ جاؤں, اس لیے اندر آ گیا. میں نڈھال سا کرسی پہ بیٹھ گیا. چلو تم اب جلدی سے واپس جاؤ, وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی. تمہاری روم میٹ صبا کہاں ہے؟ میں نے اسے اکیلے دیکھ کے پوچھا. وہ آج ہی اپنے گھر گئی ہے. کرن پیزا کھانے میں مصروف تھی. میں نے اسے اکیلے دیکھا تو بہت خوش ہوا. ہر وقت تو دوسروں کے ساتھ ہوتی, اس لیے میں آج تک اپنے دل کی بات اس سے نہ کہہ سکا. میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے, آج میں اسے سب کچھ بتا دوں گا. کرن میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں اس کے قریب آیا. ہاں بولو, وہ بنا میری طرف دیکھے بولی. میں 2 منٹ خاموش رہا اور پھر بولا. کرن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تم پاگل ہو گئے ہو محبت اور تم سے؟ وہ غصے سے بولی. کرن میں تو سمجھا تھا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہوں. میں اس کے الفاظ پر حیران تھا. تم نے اپنی شکل کبھی آئینے میں دیکھی ہے؟ میں تم سے محبت کروں گی تم سے؟ وہ نفرت سے بولی. وہ جو تم اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی ہو اور ہر وقت مجھے ڈھونڈتی رہتی ہو اور پوری یونیورسٹی میں بھی صرف مجھے ڈھونڈ کر مجھے سے اپنا کام کرواتی ہو, میرے علاوہ تم کسی کو کام نہیں کہتی اور نہ ہی تم کسی سے بات کرتی ہو. میں حیرانی سے بولا. تم خود ہی میرے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے تو میں نے سوچا مرغا خود حلال ہونا چاہتا ہے, ہمیں کیا؟ وہ طنزیہ ہنسی. یعنی تم نے میرا استعمال کیا؟ میں دکھ سے بولا. یوں ہی سمجھ لو, وہ لاپرواہی سے کہتی باتھ روم میں گھس گئی. میرا غصے سے برا حال ہو گیا. وہ پچھلے 2 سال سے ملازمی کی طرح میرا استعمال کر رہی تھی. میں یہ سب کچھ اس کی محبت میں کرتا تھا اور وہ جان بوجھ کر میرا استعمال کر رہی تھی. باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا. میں اندر چلا گیا. تم ابھی تک یہی ہو؟ جاؤ یہاں سے, کرن چلائی. میں نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑا. میں بہت غصے میں تھا. کرن کے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ واش نیچے گر گیا. میں نے زور سے اس کا سر دیوار سے مارا. تیزی سے خون بہنے لگا. پلیز مجھے چھوڑ دو. ہلکی سی چیخ کے ساتھ کرن کی گھٹی گھٹی آواز آئی. میں نے اپنی پوری قوت سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی. کرن کے لیے ہلنا تو کیا, آواز نکالنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے ایک دفعہ اور پوری قوت سے اس کا سر دیوار سے مارا. خون اور تیزی سے بہنے لگا اور کرن بے ہوش ہو گئی. میں اسے باتھ روم کے فرش پر دھکیل کر خود تیزی سے باہر نکلا. میں نے بچا ہوا پیزا, کولڈ ڈرنک اور وہ چارٹ شاپر میں ڈالا اور وہاں سے نکل آیا. شاپر کو میں نے اسٹریٹ کے سائڈ پہ پڑی ڈسٹ بین میں پھینکا اور خود آ کر سو گیا. صبح میں بخار میں تپ رہا تھا. کیسر مجھے گھر چھوڑ آیا. 5-6 دن بعد جب میں واپس آیا تو تم دونوں نے مجھے بتایا کہ باتھ روم کے فرش پر پھسلنے کی وجہ سے کرن کے سر پر چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی. کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا, اس لیے زیادہ خون بہنے سے اس کی موت ہو گئی. کیسر اور ذیشان دونوں حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہے تھے. رحیم, تم نے کرن کو قتل کیا ہے, ذیشان غصے سے بولا. کہتے ہیں اگر کسی کو قتل کیا جائے یا کوئی خودکشی کرے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے, کیسر خوفزدہ آواز میں بولا. میں کون سا اس کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا, مجھے بس غصہ آ گیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. یوں لگا جیسے وامٹنگ ہونے لگی ہے. وہ باتھ روم کی طرف بھاگا. رحیم کے باتھ روم میں جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے رحیم کے چیخنے اور کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی. پہلے تو کیسر اور ذیشان سمجھے کہ وہ انہیں ڈرا رہا ہے. جب آوازیں تیز ہوئی تو وہ دونوں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے. شور کی آواز سن کر کافی اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے. باتھ روم سے آتی آوازیں تو بند ہو گئی پر دروازہ نہیں کھل رہا تھا. چوکیدار نے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تو سامنے فرش پر رحیم کی لاش اسی طرح پڑی تھی جیسے کرن کی لاش ملی تھی. کیسر اور ذیشان نے کرن کی موجودگی کو محسوس کیا. وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی.